السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کے جسم میں اللہ نے 3 نعمتیں، ایسے تو لاتعداد نعمتیں ہیں، لیکن 3 نعمتیں ایسی ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، اور تینوں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے دل کی نعمت، قلب، دوسرا ہے دماغ۔ دل کی نعمت ہے ایک، اور ایک دماغ کی نعمت ہے۔ دل کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور دماغ کے ذریعے اس کے خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے نفس۔ نفس، اس کے اندر برے خیالات بھی آتے ہیں۔ نفس یعنی جو خواہشات جس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، وہ خواہشات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل کی نعمت ہے۔ دل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر اذا صلحت صلح جسد کلو و اذا فسدت فسدت جسد کلو، کہ وہ لوتھڑا اگر صحیح ہوگا تو اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا، کچھ پرابلم ہو گیا، تو پھر اس کے پورے جسم میں پرابلم آئے، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، روحانی بیماری کے اعتبار سے ہو یا جسمانی بیماری کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا وہی القلب، سن لو، وہ لوتھڑے کا نام دل ہے، کہ دل انسان کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے جذبے، اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ جذبات ہیں۔ اور دماغ یہ خیالات پر ابھارتا ہے۔ وہ خیالات چاہے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہوں۔ تو انسان کے خیالات جو دماغ ظاہر کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا کنٹرول کس پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے، کہ دل ان تمام چیزوں کے تابع ہوتا ہے۔ اگر دل دنیا کی طرف چلا گیا تو خیالات بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ اگر دل دین کی طرف مڑ گیا تو خیالات ذہن میں اسی طرح آئیں گے، اور خواہشات بھی انسان کے اسی طرح کے ہوں گے۔ خواہش ہوگی نماز پڑھنے کی، خواہش ہوگی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کی۔ تو یہ جو خواہشات ہے یہ نفس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل کسی اور کی طرف مڑا ہوا ہوگا، دنیا کی طرف یا نفسانی خواہشات کی طرف، تو پھر نفسیات میں
ایسے شہوات پیدا ہوں گے کہ وہ غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرے، ان سے ملے، افیئر کرے، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ قلب جس کو دل کہتے ہیں، دماغ جس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک نفس جس کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز دل۔ انسان کے پاس جو دل ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل ہے جس کو کہتے ہیں قلب میت، قلب، دل کا نام قلب ہے، میں قلب ہی کہوں گا۔ ایک ہے قلب میت، مردہ دل، اور ایک ہے قلب مریض، بیمار دل، اور ایک ہے قلب سلیم، سمجھدار دل۔ یہ 3 دل اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں۔ دل کی کیفیت یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مردہ دل، مردہ دل کافروں کا ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، صحیح درست آ جانے کے باوجود وہ لوگ اپنے من کی بات سنتے ہیں، اپنے دل کی بات سنتے ہیں، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی، بعض لوگ ایسے ہیں دیکھیے کہ وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، تو اس کو دہریہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کو مشرک کہتے ہیں، شرک کرنے والے، جیسے کرسچن ہیں اور جیوز ہیں، تو یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرے گا اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کے ماننے کے ساتھ وہ ہزاروں معبودوں کو بھی مانتے ہیں، تو اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم بھائیوں کو کہ وہ ہر کچھ باتوں میں وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ وہ ہے لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، کلام کو بھی، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور، نام کے مسلمان جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قلب میت کہتے ہیں کہ مردہ دل، کہ حق بات آ جانے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرنا، سچی باتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنے نفسانی خواہشات کی طرف اور اپنے نفسانی جذبات کی طرف مائل ہونا، اس کو کہتے ہیں مردہ دل، کہ حق بات کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور ایک ہے قلب مریض، کہ بیمار دل۔ تو قلب میت جو ہوتا ہے وہ کافروں کی کیفیت ہوتی ہے، اور قلب مریض جو بیمار دل ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے کافروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ جب کرتا ہے تو اس کے اندر، تو قلب میت کی پہچان کیا ہے؟ قلب میت کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو یہ مردہ دل کی نشانی ہے، اور یہ اکثر کافروں کی حالت ہوتی ہے۔ مسلمان بچے، جو نوجوان بچے جو لڑکیوں سے افیئر کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی بسا اوقات اللہ کا خوف آتا ہے، تو اس کو قلب مریض کہیں گے کہ اس کا بیمار دل ہے، لیکن قلب میت نہیں کہیں گے۔ قلب میت کہتے ہیں کہ اس کو گناہ کرنے پر کسی طرح کی شرمندگی اور عار محسوس نہ ہو، اور یہ کافروں کی حالت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بھی ایسے بہت سے ہیں جو اس طرح ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا دیا لیکن وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اس کو جلا کے راکھ کر دیا، تو یہ مردہ دل کی نشانی ہوتی ہے۔ اور قلب مریض کی نشانی کہ وہ اس کے اندر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، اس کو عار سی محسوس ہوتی ہے، کہ وہ جو گناہ کیا اس پہ تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے،
اور قلب سلیم کہتے ہیں کہ دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ قلب مریض کے اندر دونوں خیالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی دل بولے گا چل یار نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، چھوڑ دے دنیا کی چیزیں، لیکن قلب سلیم میں مکمل وہ دنیا میں بقدر ضرورت دنیا میں لگا رہے گا، لیکن اس کا اصل ہدف اور ٹارگٹ آخرت ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، کہ نور والا دل، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا دل۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے علیک بمجالست العلماء، کہ تم پر لازم ہے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، تم اپنے آپ پر لازم پکڑ لو علماء کی مجلس میں بیٹھنا، والحکماء اور حکماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، یعنی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی خانقاہوں میں جانا، اپنے دل کی صفائی کرنا، یہ اللہ والوں کے پاس حاصل ہوتا ہے، دنیا والوں کے پاس کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر نور پیدا کرتے ہیں، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان آخرت کی طرف اور اپنے جنت کی طرف، اپنے محل کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو قلب سلیم کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر نور ہو، جس دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہو، جس دل کے اندر خیر خواہی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اسی کے بعد انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اسی کو کہتے ہیں بقلب سلیم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتا رہا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہا اور عبادت کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ مکمل سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں ایسی چیزیں ایسے دل والوں کو ملیں گی، قلب سلیم والوں کو، کہ وہ جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس موجود ہے ان کو دینے کے لیے، بطور انعام، بطور گفٹ کے۔ تو قلب سلیم کی علامت کیا ہے؟ قلب میت کی علامت تو یہ ہے کہ گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہوگا، اور کوئی آپ کو نصیحت کرے، قلب میت کی علامت ہے، اور قلب مریض کی بھی علامت ہے، کہ بیمار دل اور مردہ دل کی علامت ہے کہ کوئی نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت اچھی نہیں لگے گی۔ کوئی سمجھائے گا، خواہ باپ ہو یا ماں ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اس کی نصیحت اچھی نہیں لگے گی، اور نیکی کا کام کرنے میں اس کو پریشانی لائق ہوگی، اس کو جھجک ہوگی۔ ان سے کہیں کہ بھائی اللہ والوں کی مجلس لگی ہے، فلاں جگہ پر چلو، تو وہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، جانا دل نہیں بولے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب میت، یا پھر قلب میت تو نہیں کہیں گے، قلب مریض کہیں گے کم سے کم۔ اور اس کو گناہ کرنے میں شرمندگی نہیں ہے۔ اگر مسلمان بچوں میں بھی یہ کیفیت ہے تو وہ سمجھے آپ کا دل قلب میت ہے، مردہ دل ہے۔ ذکر کے بغیر انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسان چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، لیکن اس کا دل مردہ ہے ذکر کے بغیر، کیونکہ اس کی زندگی کا اصل جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں کی لذتوں میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو پورا کر رہا ہے۔ ایک مومن کے خواہشات اور اس کے جذبات اور اس کے نفسیات کس طرف مائل ہونی چاہیے؟ آخرت کی طرف مائل ہونی چاہیے، اللہ کی شریعت کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف۔ کافروں کی یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی کام کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر اور مبلغ علم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کمائی اور دھمائی دو ہی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کی جتنی ایجوکیشن ہے اور جتنی تعلیم ہے، ان کے تعلیم کا منتہا نظر اور مقصد صرف دو ہی ہوتا ہے کہ پیٹ پالنا ہے اور پیٹ پالنا ہے اور اپنے خواہشات کو پوری کرنا ہے۔ اچھا گھر ہو، اچھا محل ہو، اچھے طریقے سے ہم جئیں اور لائف اسٹائل ہماری ہو، تو یہ کافروں کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جب یہ چیز عطا کرتے ہیں تو وہ اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کی طرف وہ رجوع ہوتے ہیں، ان کا دل انابت اللہ ہوتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے، قلب میت ہے یا قلب سلیم ہے یا قلب مریض ہے۔ ہم میں سے تو اکثر اور ہم خود قلب مریض کے شکار ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، جمعہ ادا ہو گئی، تمام کے تمام باہر، سنت کہاں چلے گئی پتہ نہیں۔ تو یہ قلب مریض کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے میں اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، باہر دل لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ایسا نہ ہو۔ ہم تمام مسلمان اسی میں مبتلا ہیں، دنیا کے چمک دمک میں غرق ہو گئے ہیں۔ تو قلب سلیم کی علامت پھر کیا ہے؟ قلب سلیم کی علامت، پہلی علامت جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے، من احب للہ، کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہوں، کسی سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ اللہ ہی کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں اور تاریخ کی کتابوں میں مثالیں ملتی ہیں۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا تھا، یعنی جو انصار تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، ان کو مہاجر لوگوں کو بھائی بنا دیا تھا کہ آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کو قبول کرو، اور اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ کھیتیاں تھی، زمین تو آدھی آدھی بانٹ لیے، یہاں تک کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا یہ بیوی ایک میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے، 60 سال 70 سال وہ عورتیں بیوہ رہیں، ان کے بچے یتیم رہے، لیکن مواخات کی وجہ سے جنہوں نے بھائی چارگیوں کو قبول کیا تھا، جو صحابہ نے ان کے بیوی بچوں، ان کی بیوہ کو اور ان کے یتیم بچوں کو پرورش کی 60 سال 70 سال تک، بغیر کسی غرض کے، دنیاوی مقصد کے۔ ہم بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیاوی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے، من احب للہ، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب پوری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی اور اپنے پسینے میں ڈوبی ہوگی اور سورج کی روشنی کے سامنے تپ رہی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو عطا فرمائے گا، 7 قسم کے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ ان میں سے 2 ایسے ہوں گے کہ تحابا فی اللہ، کہ جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہوئی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ دنیاوی مقصد نہ ہو، سلام کر رہے ہیں تو فلاں بھائی ہے، سلام کر رہے ہیں تو فلاں بھائی ہے، لیکن کوئی غریب جا رہا ہے، کوئی ریڑھی والا جا رہا ہے، بنڈی والا جا رہا ہے، سبزی فروش جا رہا ہے، ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن وہ دنیاوی مقاصد کے پیکر نہیں، وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اگر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو من اعطا للہ وابغض للہ، اور کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اگر میں عبدالعلیم بھائی سے بات بند کر دوں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ میں ان سے بات بند کیا ہوں کہ وہ نماز کو نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان سے میں کہا کہ بھائی میرے کو سچی بات بولنا، انہوں نے جھوٹ بولا، ایگزامپل ہے، تو یہ ان سے میں جو بات بند کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ان کو احساس ہو، یا مجھ سے جو انہوں نے بات بند کی ہے تاکہ مجھے احساس ہو میں سچے اور درست راستے پر آ جاؤں۔
تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے، اور کسی سے دور ہونا ہے، کسی کو روکنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے غصہ ہونا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بدر کے موقع پر اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جان، بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آ گئے تھے، لیکن آپ ابو تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم کو میں دیکھ لیتا تو اسی وقت سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ کس چیز کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت، کہ دشمنوں کو قبول کرو تو اللہ کے لیے، دشمنوں سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے، اور دشمنوں سے دور ہو تو اللہ کے لیے، دوستوں سے قریب ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ کی شادی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی۔ ابو سفیان بہت عرصے کے بعد مدینہ آئے اور انہوں نے سوچا کہ بیٹی سے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، ادھر پوچھتے پاچھتے وہ ام حبیبہ کے گھر پہنچ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ باپ تھکا ہوا ہے اور وہ تھکے کے مارے وہ بستر پہ بیٹھنے ہی والا تھا، چارپائی لگی ہوئی تھی اور بستر بچھا ہوا تھا، اس پہ سے وہ بستر کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھا لیا اور کہا اب بیٹھیے۔ باپ نے کہا کہ یہ اس طرح آپ نے تم نے ناروا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کس وجہ سے کیا؟ کیا میں اس بستر کے لائق نہیں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ وہ بستر ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ کافر نجس ہوتا ہے، اس مشرک نجس ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو اس پر بٹھانے کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں نے اس کو اٹھا لی۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔ من آتا للہ، اور کسی کو کچھ ہدیہ کرے، گفٹ کرے تو اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ ابو عمیر نجیری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس وقت کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اندر سے فنڈ ختم ہو گیا ہے، ہم فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈونیشن کرو۔ تو انہوں نے 2 لاکھ دینار دیے۔ 2 لاکھ ایک سکہ سونے کا ہوتا ہے، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، 2 لاکھ یہ دینار دیے، اتنی بڑی قیمت۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پیسے کم پڑیں گے تو پورے لوگوں کو بلا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ابو عمیر نجیری ہیں، انہوں نے 2 لاکھ دینار دیے، یعنی سونے کے سکے دیے ہیں، آپ لوگ بھی ڈونیشن کرو۔ اس وقت انہوں نے کہا، ایک خیال پیدا ہوا، لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے اور ان کو لگا کہ شاید میری محنت جو ہے میں اللہ کے رضا کے لیے جو دیا ہوں شاید کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جو میں نے 200 دینار دیے تھے، 2 لاکھ دینار جو دیے تھے، یہ میں اپنی امی سے اجازت لیے بغیر دیا، لہذا میرا مال واپس کرو۔ اس وقت لوگوں نے جب واپس کیا تو لوگوں نے بہت تان و تشنیع کی ان کے اوپر کہ کیسا آدمی ہے صدقہ کرنے کے بعد واپس لیتا ہے۔ لیکن پھر جب رات کا عرصہ ہوا، رات کی تنہائی ہوئی، اندھیرا چھا گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں پہ غصے کی حالت میں چلے گئے، تو پھر یہ ابو عمیر نجیری خود اس مال کو لے کر پھر ان کے پاس، اس بادشاہ کے پاس پہنچے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، تم نے تو میرے مال کو ہلاک کرنے میں ڈالنے والے تھے، اس لیے میں یہ ہیلا اختیار کیا تھا، یہ جو پورا مال کسی کو بتانا نہیں اور تم لوگوں کی فلاحی کام کرو۔ تو کسی کو دینا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ من آتا للہ ومنع للہ وابغض للہ، تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو کر لیتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ فقد استکمل الایمان، وہ اپنے ایمان کو پختہ کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو قلب سلیم کی یہ علامت ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جاتی ہے، اور قلب میت کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اچھائی کی طرف بھی جاتی ہے، کبھی برائی کی طرف بھی جاتی ہے، اور قلب میت کی نشانی ہے کہ وہ برائی کی طرف جاتی ہے، اور قلب مریض وہ اچھائی برائی دونوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم یہ اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل آیا قلب سلیم ہے یا قلب میت ہے یا قلب مریض ہے، ہمارا جو دل کا لوتھڑا ہے وہ کس طرف چلا گیا ہے۔ نوجوانوں کو جو ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹے یہ کام درست نہیں ہے،
تو ان کو برا لگتا ہے. وہ برا لگنا ہی یہ ان کے دل کی بیماری کی علامت ہے کہ میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. ناصحہ مت کر نصیحت دل مرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. بہت اچھا شعر ہے کہ آج کل کے نوجوان کو اگر ہم سمجھائیں یا ماں باپ سمجھائیں تو ان کو برا لگتا ہے، وہ دشمن لگتے ہیں. وہیں اگر دوست کہے کہ فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. کافروں کے جیسا اپنا دل نہ بنائیں، کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اپنے جو ڈانس بار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وی لائک میوزک، وی لائک شیئرنگ، وی لائک وغیرہ وغیرہ. وہ شیئرنگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر یہ تو ہے کہ وہ میوزک سنیں گے تو اس ایک دوسرے میں شیئر کر کے ان کے اندر اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی جب ڈانس بار میں لے جائیں گے، پب میں لے جائیں گے، کلب میں لے جائیں گے تو ان کو آزادی پسند ہے. وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں جا اپنی مرضی سے ڈانس کر. لیکن مسلمان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، مسلم نوجوانوں کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. تو مسلم نوجوانوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ قلب سلیم والی ہونی چاہیے. اگر قلب سلیم نہیں، قلب میت ہے. دیکھیے جب دل بیمار ہو جاتا ہے یا انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے اسپتال ہے، ہاسپٹل ہے، وہاں جاتے ہیں. لیکن جب روحانی بیماری ہے انسان کے اندر تو پھر کہاں جائے؟ اس کے لیے خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ تزکیہ قلب کیا جاتا ہے، علماء کی مجلسوں میں جایا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کے مجلسوں میں جا کر، حکماء کے مجلسوں میں جا کر بیٹھا جاتا ہے تو وہاں پر دل کی صفائی ہوتی ہے. یہ فتنے کا دور ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ضرور بیٹھ ہو جائیے. خانقاہی نظام صرف یہی ہے کہ اللہ کے بندے جو دل دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے، دنیا کی طرف جا چکا ہے، ان کو موڑا جائے اللہ کی طرف. تمام انبیاء کا جو مطمع نظر اور جو محنت جس چیز پر تھا وہ دل تھا کہ وہ دل کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے. اولیاء اللہ جو خانقاہوں میں بیٹھنے والے ہیں، مدارس چلانے والے ہیں اور تبلیغ والے ہیں، یہ لوگ بھی جو آپ سے یا ہم سے محبت کرتے ہیں. تبلیغ والے ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ 10 لوگ آئے تو وہ کھانا اپنے گھر سے لا کے کھلاتے ہیں. کوئی صدقہ نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں، وہ اپنی جیب سے کماتے. کیوں؟ یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. علماء لوگ آپ کو کیوں بہترین رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی خیر خواہی کیوں کرتے ہیں، یا آپ علماء کے ساتھ خیر خواہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اسی طرح خانقاہ کے اندر جو دل کو بنایا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت پیدا کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا دل قلب سلیم بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.